السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے فضائل اعمال کا ایک اقتباس لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں زکریا صاحب نے تو حد ہی کر دی اور ایسی بات لکھ ڈالی جسے پڑھ کر سارے تبلیغی جماعت والوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، فضائل اعمال کے باب فضائل صحابہ میں صفحہ نمبر 172 پر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، پاخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں، یعنی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تعجب ہوتا ہے اگر میں کسی غیر مسلم سے بھی پیشاب پاخانے کے تعلق سے پوچھوں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں۔ لیکن زکریا صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلات اور پاخانہ پیشاب سب پاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ تو کپڑے ناپاک کس چیز سے ہوتے ہیں، اس بات کی وضاحت کر دیجئے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، صفیں درست ہو گئی، نماز پڑھانے والے تھے، پڑھانے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت ان کو خیال آتا ہے کہ مجھ پر غسل کرنا چاہیے مجھے، اور وہ فوراً صفے سے نکل کر غسل کرنے کے لیے جاتے، غسل کر کے واپس آتے ہیں اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سب چیز پاک تھی تو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیوں انہوں نے غسل کیا؟ تو میرے بھائیوں، اس چیز کی بھی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، یہ امت کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، امت کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کتابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں بس تبلیغی بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسی کتابوں کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ پیشاب پاخانہ پاک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، وہ باتیں مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ لیکن یہاں پر بغیر علم کے باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، اس فتویٰ دینے کا وبال اس فتویٰ دینے والے پر ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے یہ کتاب پڑھ کر لوگوں کو فتویٰ دینا مت شروع کر دو، یہ کتاب کو ہدایت کا ذریعہ مت بناؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دے گی، یہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کتابوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔